ویلکم بیک ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ راہ نجات اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز ابراہیم۔ آج ہم آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانثار اور درویش صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کے مختلف پہلو بتاتے ہیں، جس کا مقصد یہ سبق دہرانا اور درس عبرت حاصل کرنا ہے کہ صحابہ کرام ادب کے معاملے میں کس انتہا پر تھے، ساتھ ان کے عجز و انکساری بھی عروج پر تھی۔ ناظرین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا اور مدینے میں آمد ہوئی تو جانثاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا۔ سواری جوں جوں آگے بڑھتی، راستے میں انصار انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کے مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں، مگر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے فرماتے، اس کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ عز و جل کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے تو امہات المومنین کے ساتھ ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی ان 70 منتخب بزرگان مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت ابو ایوب مکہ سے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارا نہ کیا کہ اس نعمت کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں، چنانچہ اپنے اہل و عیال، اعزاء و اقربا اور دوست و احباب کو ایمان کی تلقین کی اور اپنی بیوی کو حلقہ توحید میں داخل کیا۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر۔ یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کیا، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جسم اطہر پر نہ آ جائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ زاری دیکھی تو اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے۔ دعائے نبوی۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر کاشانہ نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوتے ہی دعائے نبوی یوں ملی، اے اللہ، تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی، پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے لبریز تھے۔ چنانچہ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوہ میں شرکت کی اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ میں مقدم الجیش، فوج کے آگے چلنے والے دستے کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ یا 51 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 50 لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو آپ ایک عام مجاہد کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ابتدائی دور خلافت میں مدینہ کے گورنر رہے۔ آخری ایام میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں
لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نیش کو قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے، اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصاری آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اسی بان، آن اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ یہ تھا ادب کا مقام، جس طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ آج ہم اسی نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ جس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسی ماہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور ادب کا اعلیٰ مقام مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ آج راہ نجات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ایک اور حدیث کے ساتھ یا ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شہباز ابراہیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔